السلام علیکم. محمد رضا صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. روزے آپ کے ماشاءاللہ چل رہے ہیں. اتوار کا دن آ گیا, سحری کے فوراً بعد آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, اور بہت سی چیزیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یا میں کہنے کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کچھ سمجھ سکیں. آخر اسلام آباد کو کنٹرول کرنے کے لیے اب کون سا قانون لایا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. گلبھوشن یادو کو پکڑنے کے حوالے سے جو لوگ سامنے تھے وہ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ یعنی کیا ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں؟ جو سننے میں بات آ رہی ہے, پتہ نہیں حقیقت ہے یا نہیں, لیکن یہ چیزیں اگر ایسی باتیں ہیں تو اس کا تدارک چاہیے نا, ہمیں پتہ چلنا چاہیے. اور جو 60 صفحوں کا اشتہار دینے والی حکومت ہے تو اس کی حالت کیا ہے, اور دوسری طرف خیبر پختونخوا حکومت کہاں کھڑی ہے یہ ہے. لیکن سب سے پہلے عمران ریاض کے بارے میں خبر ہے. کل میری بڑی تفصیلی بات ہوئی, کل اسپیس میں بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. عمران ریاض ماشاءاللہ ٹھیک ہے, تکلیفیں مشکلیں پریشانی اپنی جگہ ہے اور ڈٹ کے کھڑا ہے. آج بھی آنا ہو, رات بھی بات ہوئی ان کے ساتھ. وہ جیسے ملک کے حالات بہتر ہوں گے پاکستان, یہ نہیں کہ وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا باہر جانے. جیسے میں 9 مہینے یہاں جب جانا ہوا, اور تقریباً 9 مہینے میں نے ملک سے باہر رہا ہوں, یو کے میں رہا ہوں. ہمارا تو ہر وقت ہر دل دھڑکتا پاکستان کے لیے تھا. اور جیسے ہی الیکشن کا اناؤنس ہوا, نامینیشن پیپر داخل کیا اور میں پاکستان آ گیا. یہ ریکارڈ پہ, اور اس فسائیت کے دور میں ہم یہاں مقابلہ کر رہے ہیں. اب میں جتنا کر سکتا ہوں میں عدالتوں میں اٹھا کر لے کے جا رہا ہوں, مختلف جگہوں پہ لڑ رہا ہوں. یعنی میں خاموش نہیں بیٹھا, یاد رکھیے گا, میں خاموش بیٹھا نہیں. میری لڑائی چل رہی ہے اور میں اس لڑائی کو اس منطقی انجام کی طرف لے کے جا رہا ہوں. میری کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے, میری لڑائی ہے مافیاز کے ساتھ, میری لڑائی ہے کرپٹ نظام کے ساتھ, حکومت وقت کے ساتھ. اور پاکستانی تاریخ کی سب سے کرپٹ کا لفظ کہا جائے, کمزور ترین کہا جائے, اور ایسی بے حس حکومت آئی ہے کہ صرف اپنی ذات کی حد تک معاملات ہیں. ملک کے لیے کیا سوچا ہے وہ بار بار پوچھتے ہیں کہ معیشت کیسے بہتر کرنی ہے, قرضے کیسے ختم ہو گئے. لیکن IMF کے جال میں بری طرح جکڑ چکے ہیں. جو باتیں عمران خان پہ کہتے تھے, ذرا آج اپنا کر دیکھیں اور بات کریں کہ آپ IMF میں کس حد تک جکڑے جا چکے ہیں. IMF نے آپ کو کہاں تک گھیرے میں لے لیا ہے, ان کا جواب ان کے پاس ہونا چاہیے. ہمیں کیا بتانا ہے, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. ہم تو صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ 60 صفحے کے اشتہارات دینے کے بعد اسمبلی میں انکشاف کیا کہ 30,000 جو ہیں صوبائی حکومت نے نوکریوں کا خاتمہ کیا. یہ وہی حکومت ہے جس نے MNAs اور وزراء کی تنخواہوں کو کیسے بڑھایا. یہ آپ ذرا غور کریں آپ پر. اور دوسری طرف کون کون سے محکمے جنریٹ کر دیے, کئی اتھارٹیز بنا دی, اور کئی اتھارٹیز کو پاکستان الاؤنسز کتنے دے دیے. منسٹرز کو گھر دینے کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے, کوئی پوچھنے والا ہے؟ یعنی یہاں ایک اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے یا باقی ان اداروں سے سوال تو ہے نا کہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے اس گورنمنٹ کے اوپر. کوئی کرپشن یعنی فیصل واڈا نے باتیں کی اور وہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے آگے, یعنی بتا تو دینا کہ پچھلے 3.5 سالوں کے اندر کرپشن کتنی ختم کی ہے. اور دوسری طرف خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے سے مزمل اصل نے بڑا واضح طور پر بتایا اور وہ کیا کہا ہے کہ تنخواہیں دینے کے یہاں پیسے نہیں ہیں, اور نوکریاں ختم کی جا رہی ہیں, اور قرضہ واپس کرنے والا پہلا صوبہ بن چکا ہے. اور جب سے آیا تنخواہ دینے کے پیسے نہیں تھے, لائبلٹیز جمع ہو چکی تھی. خیبر پختونخوا حکومت کے پاس 3 ماہ کی تنخواہیں دینے کے لیے کیش موجود ہے. اب یہ بڑی بات ہے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. اللہ کرے کہ پورا ملک اس طرح پراسپر کرے, ترقی کرے. لیکن ان کے پاس ایجنڈا کوئی نہیں ہے حکومت کے پاس نا. بتائیں نا, ایجنڈا بتائیں کہیں کہ نظر آ رہا ہو کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کچھ کر رہی ہیں, اس ملک کو بچانے کے لیے یا باقی چیزوں پہ جانے حالات کے کیا کر رہے ہیں. افغانستان کے حوالے سے امریکہ کا مستقبل کا وعدہ کیا ہوا تھا کہ اب پاکستان سے ملک بدری کا خوف ہے. آپ کو یاد ہوگا, اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پناہ گزینوں کی آمد روکنے سے قبل افغان باشندوں کو پاکستان سے افغانستان منتقل کیا جا رہا ہے. کہا ہے, یعنی ویسے تو افغانیوں کا حق تو نہیں ہے نا, وہ جہاں کے باشندے انہیں وہیں جانا ہے. لیکن یہ اس میں اب ہو کیا رہا, اور یہاں پابندیاں بھی اگر لگائی ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے کہ سفر نہ کریں. دہشت گردی کے جو باتیں کہی ہیں وہ شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دہشت گرد جو پکڑا ہے شاید اس کی وجہ سے یہ باتیں ہو رہی ہوں. لیکن اس دہشت گردی کے پیچھے ہی بڑے سوال سے اٹھ گئے ہیں. اب چونکہ میڈیا کنٹرول ہے, میڈیا کھل کے اس طرح بات نہیں کر رہا, اس طرح اصل حقائق سامنے نہیں آ رہے, چیزیں جو سمجھ آنی چاہیے وہ بھی نہیں آ رہی ہیں. یا تو وہ سامنے آ جائے نا, پھر کچھ سمجھ میں بات آتی ہے. اللہ کرے
کہ حالات بہتری کی طرف جائیں اور ملک آگے ترقی کی طرف جائے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد انتظامی اصلاحات کے لیے تشکیل دے دی گئی ہے، کمیٹی وغیرہ جو کچھ کرنا ہے، اور سب سے کمیٹی کی سفارشات کے مطابق گلگت بلتستان کی طرز پر ایک صوبائی خود مختاری دے دی جائے گی، صوبائی حکومت کا ایک درجہ دے دیا جائے گا، اور اس مقصد کے لیے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری گورنمنٹ ایکٹ کا نفاذ کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، اور نئی دلی کے انتظامی نظام پر یہ قائم ہوگی، منتخب اسمبلی ہوگی، براہ راست منتخب کیا جائے گا، میئر ہوگا یہاں پر، اور اسمبلی اپنا لیڈر منتخب کرے گی جو اسمبلی کو جواب دے ہوگا۔ سب کمیٹی کے مطابق اسلام آباد ٹیریٹری گورنمنٹ بالکل انتظامی اور مالی جیسے گلگت بلتستان کا ہے، اور اس کے تحت بڑی واضح طور پر ہے، اور باقاعدہ ایکٹ منظور کیا جائے گا، اور آرٹیکل 258 کے تحت جو ہے نا صدر مملکت ایسا حکم نامہ جاری کر سکتے ہیں۔ اور گلگت بلتستان آرڈر 2018 میں عمران خان کی گورنمنٹ میں جاری کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے وہ یعنی گلگت بلتستان کا جو آرڈر ہے وہ بڑا افیکٹلی کام کر رہا ہے، تو عمران خان کی گورنمنٹ کو کریڈٹ دے دیا نا انہوں نے، جو اگر اس طرح آ کر آپ چیز آگے لے کے آئے، اس کا مطلب کیا ہے کہ کریڈٹ دے دیا آپ نے عمران خان کی گورنمنٹ کو۔ عمران خان کی گورنمنٹ کا وہ جو ایکٹ تھا وہ لیجیٹیمیٹ مان لیا نا آپ نے گلگت بلتستان کے حوالے سے، اس لیے آپ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ایکٹ جو ہے نا وہ بنا رہے ہیں تاکہ انتظامی، اور وہ مقصد کیا ہے، بندربانٹ اور ہے، ایڈوانٹیج اور دینے ہیں، سیاسی لوگوں کو کچھ فائدہ دینا ہے، یہ وجہ بھی ہے، ورنہ تو پہلے بھی چل رہا تھا نا سارا، لیکن وہاں کی لا اینڈ آرڈر کی حالات بہت خراب ہیں، جیل ان کی اپنی نہیں، اس کے لیے میں نے پٹیشن دائر کی تھی۔ لا اینڈ آرڈر کے حالات آپ کے سامنے ہیں، لوگ کتنے ڈسٹرب ہیں، لوگ کتنے پریشان ہیں، آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے۔ اچھا، ایک بات جو میرے سامنے اب آئی ہے، میں اس میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن گلبشن یادو کو گرفتار کرنے میں جو کلیدی کردار ادا کیا تھا مفتی شاہ میر کا تربت بلوچستان میں نماز پڑھتے ہوئے قتل کر دیا گیا، اور اس سے پہلے پاکستان مقیم کشمیری اور خالصان تحریک کے قائدین بھی قتل ہو چکے ہیں۔ یہ باتیں جو ساری سامنے آ رہی ہیں، اور میں اس کے حقائق میں جانا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے جو بات جو سامنے آ رہی ہے کیا یہ سچ بھی ہے یا غلط ہے، لیکن ایک سوال اٹھ رہا ہے، بڑا اہم، بہت اہم سوال اٹھ رہا ہے، کیا کسی بھارت کو خوش کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے؟ یعنی کس لیے؟ اور اگر بلوچستان کے اندر آ کر اگر گلبشن یادو کے حوالے سے جس کو آپ نے پکڑا تھا، اگر اس کو سبق سکھانے کے لیے لوگ یہاں تک پہنچ چکے ہیں تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ صوبائی ہماری خود مختاری پر سلامتی پہ یہ بات سوال اٹھتا ہے کہ آخر کیسے وہ یہاں پہنچ گئے اور یہ سارا کام کر لیا۔ اس کی تحقیق ہونی چاہیے، یہ بات جو خبر کی بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ اصل بات کیا ہے، اور اب قوم کے سامنے وہ چیزیں ساری سچ سامنے آ سکے۔ گلبشن یادو والے میں آپ کو یاد ہے نواز شریف کے بارے میں، روگ آرمی کے بارے میں، پھر آپ گلبشن یادو میں آپ کو یاد ہے ڈان لیکس، اور ڈان لیکس کے حوالے سے جتنے سے کمیٹی بنی تھی، یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا اپنا وزراء مشیر وغیرہ کہ جناب یہ بھائی سرچ کریں، گوگل پہ سرچ کریں، یہ ساری چیزیں دستیاب ہیں۔ پرویز رشید وغیرہ کو کیوں ہٹایا تھا، یہ ریکارڈ پہ بات ہے۔ ڈان لیکس کے حوالے سے سیریل میڈیا کو لائیں سامنے، یا تو بتائیں نا کہ نہیں ہے سامنے وہ لوگ، اور اس وقت میں نے پٹیشن دائر کی تھی، مجھے تو آج بھی یاد ہے، میں تو یہ سارے حقائق اس وقت بھی لے کے آیا تھا، مجھے تو اس لیے چیزیں ساری یاد ہے، لیکن ساری ہماری یادداشت کمزور ہے، ہم سارا کچھ بھول چکے ہیں، سارا کچھ مائنڈ سے ہے، ہم شاید اقتدار کے نشے میں اتنا ڈوب گئے ہیں کہ ہمیں وہ ملکی سالمیت وہ نظر نہیں آتی۔ عمران خان کے حوالے سے ملکی سالمیت نظر آتی ہے، ذرا وہ تو جواب دینا کہ وہاں ملکی سالمیت کہاں تھی، وہاں کیا ہو رہا تھا۔ یعنی یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہر ایک کو چاہیے، اور قوم جواب چاہتی ہے اس حوالے سے۔ یعنی اور میں بار بار جو بات کرتا ہوں نا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہمیشہ ایک کیٹلسٹ کے طور پر رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ ایک چیک اینڈ بیلنس کے طور پر رہی ہے، کہ جہاں کہیں بھی بیٹھے، جہاں دیکھا کہ گورنمنٹ میں گڑبڑ ہو رہی ہے یا حالات ہو رہی ہے، تو کوئی نہ کوئی ایک احتساب، باقی تو احتساب کا نظام تو ختم کر دیا نا۔ اینٹی کرپشن کہاں ہے، نیب کہاں ہے، پولیس کہاں ہے، ایف آئی اے کہاں، یعنی آپ نے چیک اینڈ بیلنس کا پاکستان میں کوئی نظام بتا دے، یا ٹھیکے جو دیے گئے وہ ٹھیکے کے بغیر سارا کچھ کیا گیا، لوٹ مار چل رہی ہے یہاں، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بتائیں میکینزم کیا۔ میں ایک دفعہ نہیں بار بار یہ سوال اٹھاتا ہوں، اور سوال اٹھانے کا مقصد ہے حقائق سامنے آئے نا، بتائے نا کیا ہے۔ جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی اس وقت سے اب تک بتا دے کہ کرپشن کے کتنے بڑے سکینڈل پکڑے ہیں انہوں نے کیا ٹھیکے دینے پہ، 2 نمبریاں کرنے پہ، بڑے بڑے معاہدے، یعنی جو کچھ لوٹ مار ہو رہی ہے، سڑکیں بن رہی ہیں، پیسہ جا رہا ہے، یہ سارا کوئی اس کی تحقیق کی ہو، کوئی سامنے کوئی انکوائری یا انویسٹیگیشن یہاں یہ انتظار کیٹلسٹ کا کرتی تھی ایز اسٹیبلشمنٹ، اور میں آج دیکھ رہا ہوں کہ وہ خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ سوال تو پوچھنا چاہیے نا کہ اس ملک میں جو یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے کون دیکھ رہا ہے اس کو؟ بھائی بظاہر تو ہر کوئی محکمہ کمپرومائز رہ رہا ہے نا،
وہ ہر کوئی اپنے سٹائل سے چیزوں کو لے کر چل رہا ہے. کیا وہ سٹائل قابل قبول ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے نا. لیکن لگ یہی رہا ہے کہ سب خاموش ہیں, چپ کر کے وقت گزار رہے ہیں. عمران خان صرف توجہ صرف ایک عمران خان کی طرف ہے کہ عمران خان کو منطقی نظام کی طرف لے کے جایا جائے, اور وہ شیر کا بچہ کھڑا ہے, وہ اس نظام کے خلاف کھڑا ہے اور وہ بول رہا ہے, بات کر رہا ہے. یہ بڑی بات ہے. لیڈر اس کو کہتے ہیں. سیکھیں موجودہ حکومت. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.